نہ نہ نہ، ہاں یہ ضروری ہے کہ میرا پیر آلہ، لیکن ہر کسی کے لیے اسی کا پیر آلہ۔ اس لیے مجھے بس ایک بات کرتا ہوں حضرت قبلہ بغدادی صاحب کی اجازت سے، کہ حضور شہنشاہ بغداد کے زمانہ مقدسہ میں ایک آدمی، ایک بندہ، ایک شخص، ایک مرید کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھا، تو حضور شہنشاہ بغداد جب صبح اپنے گھر سے نکل کے دارالعلوم تشریف لاتے ہیں، آستانے پہ آتے ہیں، دو رویا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کتار اندر کتار آپ کے دیدار کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جب حضور شہنشاہ بغداد آتے ہیں نا تو وہ بندہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ دنیا ترستی ہے اور جب شہنشاہ بغداد آتے ہیں تو چہرے پہ نقاب کیوں ڈال لیتا ہے؟ کہنے لگا بس چھوڑو میرے یہ راز کی باتیں۔ کہنے لگے نہیں، اس راز سے پردہ اٹھا، اس راز سے پردہ اٹھا۔ اب میرے اس جملے کو جو میں پہلے کہہ چکا ہوں اس کی تائید کے لیے یہ ساری بات سنا رہا ہوں۔ کہنے لگا یہ راز ہے، کہا کھول دے اس راز کو، ہمیں پتہ چلے۔ وہ کہنے لگا یہ میں نے سنا ہے پیران دے پیر ہے بڑے سونے۔ کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے حضور پیران پیر بڑے خوبصورت ہے، بڑے حسین ہیں، بڑے دلکش ہیں، بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کہا ہاں یہ بات تو ہے، ہم ویسے ہی کتاریں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر اٹریکٹ نہ کرتے ہو، دل کو نہ لگتے ہو، دل میں نہ اترتے ہو، دل میں نہ گھر کرتے ہو تو ہم کتاریں باندھ کے کیوں کھڑے ہو؟ کہا بس اسی لیے میں چہرے پہ پردہ کر لیتا ہوں۔ کہا لوگ دیکھنے کے لیے پردے ہٹاتے ہیں اور تو چہرہ چھپا لیتا ہے۔ کہا اتنے سونے ہیں نا، اتنے سونے ہیں، لوگوں سے اتنی تعریفیں سنی ہیں، میں کہتا ہوں کہیں میں دیکھ لوں تو میرے اپنے شیخ کے بارے میں دل ہلکا نہ ہو جائے، اپنے پیر کے بارے میں دل ہلکا نہ ہو جائے۔ اس لیے بزرگان دین کا تقابل اور موازنہ نہ کیا کرے۔ اگر فیض لینا ہے تو نگاہیں جھکا کر ولیوں کے دروازوں پہ آ جایا کرو، فیض سے بھرے ہوئے واپس جاؤ گے۔ اس لیے بزرگوں کی کشتیاں نہیں کروانی ہوتی، بزرگوں سے فیض لینا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ میاں تاج ولی سرکار کی بارگاہ میں، اور یہ وہ بابا ہے جس نے میرے والی بغداد کے دروازے پر 24 سال تک ہائے ہائے ہائے، کوئی لمحے بھر کے لیے جائے تو اسے پھر مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اے وہ حسنی حسینی سید ہے، آتم تائی کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرے بابے کے دروازے گھر کے 100 ہیں، مانگتا 100 دفعہ مانگے 100 دفعہ دیتا ہے۔ میرے حسین لجپال نے کہا تھا عجیب تیرا بابا سخی ہوا ہے، میرے بابے کی حویلی کا دروازہ ہی ایک تھا، پر جو ایک دفعہ مانگ لے اسے پھر لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے وہ شہنشاہ بغداد ہے، وہاں جو ایک دفعہ وہاں سے گزر جائے، میرے شہنشاہ بغداد نے نہیں فرمایا کہ رب نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی جو تیرے مدرسے کے دروازے سے گزر بھی جائے گا میں اس سے جہنم کا عذاب اٹھا لوں گا۔ اور میں نہیں کہتا، ابن تیمیہ جیسا ناقد کہتا ہے کہ یہ باتیں ساری یہ عالم سکر میں نہیں ہوئی، یہ سالک ولی ہے حضور شہنشاہ بغداد۔ تو دوستو اس بابا جی نے حضور شہنشاہ بغداد کے دروازے پہ پانی بھرا ہے اور نسلیں تر گئی ہیں۔ آج ہر کسی کے ہاتھ میں فیضان ان کا نہیں ہے، یہ بابے کی خدمتوں کے صلے ہیں، یہ بابے کی اس دریوزہ گری کے سارے شاخسانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے اور حضرت پیرزادہ ڈاکٹر آفتاب حسن قریشی مدد اللہ علی کے فیضان کو مزید چہر دانگ عالم میں پھیلائے، اور خیر الناس من ينفع الناس، بہترین ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ اپنی تجوریاں تو سارے بھرتے ہیں لیکن کسی کے کام آ جانا یہ اللہ کے ولیوں کا شیوا ہوتا ہے۔ دوستان محترم، کہنے کو بہت ساری باتیں تھیں لیکن حضرت کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ جو ہی آئیں گے آپ کا خطاب ہوگا، اور آپ نے واپس اسلام آباد کسی جگہ خطاب کے لیے پہنچنا ہے تو بلا کسی تاخیر اور بلا کسی توقف کے چونکہ میں ایک درسگاہ کا بندہ ہوں، حاضری کو یقینی بنایا
اور پھر بڑے مزے کی حاضری اس طرح ہوئی کہ ایک کلندر، ایک دلویش، ایک فنا فی الذات، یہ مولوی نہیں ہے، ہاں کیا کیوں اور کیسے کے چکر میں نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ اس کی جھولی بھری ہوئی ہے. اور جب بولتے ہیں تو بولتے ہی جاتے ہیں اور پھر کچھ دے کے جاتے ہیں. یہی چیز ہمیں ان کی بہا گئی ہے، جس لیے ہماری نگاہوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے چوائس میں یہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سائے درات فرمائے.